کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھیوں کے پیچھے پڑے رہے۔ چنانچہ وہ بڑی بے دردی سے ستاتے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں بند کر لیں اور کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھیں۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے اور باپ ہی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، مگر بد نصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی اور اس نے ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا۔ پھر چونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اس لیے اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مستقل درد سر تھا۔ حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا اور کبھی غلاظت بھی لا کر ڈال جاتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی۔ دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ برتاؤ تھا، مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ۔ پھر قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہی کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں، تو اس سے وہ بہت سٹ پٹائے اور اب ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا۔ البتہ چوٹیں کرنے اور پھبتیاں کسنے سے وہ اب بھی باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا جاتے یا ساتھیوں میں سے کسی کو دیکھ لیتے تو وہ زور کا کہا لگاتے اور کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ یا کہتے، کیا اور کوئی خدا نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی اور تم سے زیادہ مالدار بھی۔ یا وہ تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات نہ کر سکیں۔ کمزور اور نادان مسلمانوں کو دیکھتے تو کہا لگاتے اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم و ایران کو تاراج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، دشمنی میں ایک دم دیوانہ تھا اور شرافت و وقار سے بالکل ہی بیگانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، چنانچہ جہاں پاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوستا اور اوروں کو بھی آپ کے خلاف اکساتا۔ آپ نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر خوب ہنسی اڑاتا اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے کہا لگاتا اور بار بار لوگوں سے کہتا، محمد کے پرزے اڑاؤ پھر چین کی بنسی بجاؤ۔ یہی کیا، ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، اور جوں ہی محمد سجدہ میں جائے گا اس کا سر پیس کر رکھ دوں گا، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناہ بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے بھی خوب ہمت افزائی کی اور جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس طرف سے تو آپ بالکل بے غم رہیے اور جو جی میں آئے بے دھڑک کیجیے۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبہ کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا اور قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ پھر روز کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر یوں ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے اور غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ، ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا اور اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھیں اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں تھا۔
ساتھی سخت حیران ہوئے، بڑھ کر انہوں نے پوچھا، ارے ابو الحکم، کیا ہوا کیا ہوا؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تم کو کچھ نہیں دکھتا؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھا تو بھسم ہو کر رہ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے اور حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ارادہ بدل گیا ہے اور کرنے کو جی نہیں چاہتا، بس اسی کے لیے سب ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک ساتھی تو جوش سے بے تاب ہو گیا اور فوراً اس نے وہی پتھر اٹھایا اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے اور پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا اور خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور دشمنوں کی سازش دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے اور وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی طرح بس نہ چلا تو انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے اور بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں مسلمان مل جائیں وہ ان کے لیے سراپے ظلم و ستم بن جائیں، ان کو خوب مارے پیٹیں اور جس طرح ہو سکے انہیں ذلیل و رسوا کریں۔ شرافت اور انسانیت سر پیٹتی ہے تو پیٹا کرے، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائیں۔ ترس کھانا تو درکنار، اسے وہ اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین ہی کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے اور ان میں ایسے ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطہ دیا اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ مگر ان سب کے باوجود اہل ایمان پوری پامردی سے اسلام پر جمے رہے اور مردانہ وار ساری آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ انہی جوان مردوں میں یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لخت جگر عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے اور کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ ان کو تسلی دیتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، صبر کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا۔ یہ ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا اور بڑی بے دردی سے ستاتا۔ چنانچہ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا۔ اب کیا تھا، ابو جہل غصے سے بے تاب ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت ہاتھ میں برچھی بھی تھی، کھینچ کر اس نے ایسی ماری کہ آپ کا دم نکل گیا۔ اس طرح اسلام میں سب سے پہلے شہادت کا شرف انہیں کو نصیب ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ظالم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے۔ انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور وہ ان پر چت لٹا دیے گئے اور اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ نے ان کی فریاد کے لیے دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد کر۔ چنانچہ دعا رنگ لائی اور انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج کیا بتایا کہ گرم سلاخوں سے وہ سر کو داغا کرے۔ چنانچہ خباب لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کا سر داغتے۔
انہی جوان مردوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پانی سب بند کر دیتا۔ پھر جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتے اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتے، یا تو محمد کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزیٰ کی پوجا کرو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارے مظالم سہتے اور اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، احد احد، ایک ہے، بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشے میں چور تھے، اور وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا، چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا تو ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد احد جلد ہی نجات دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن حضرت ابو بکر امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مارے ڈال رہا ہے؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی اس کو بچاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اسے مجھے دے دے۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابو بکر نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اسے حضرت بلال کو لے کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال ہی نہیں اور نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس جرم میں برہم آقاؤں کی صفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر ان مظالم کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے، آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد بھی کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وہی ہوئی، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور کسی کا اس کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اسے بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا، وہ موقع بے موقع دل کا بخار نکالتا رہا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بےتاب ہو گیا، چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے مٹھی بھر کنکری اٹھائی اور روئے مبارک پر پھینک ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر تک سلواتیں سناتا رہا اور منہ میں جو کچھ آتا رہا وہ کہتا رہا۔ وہیں ایک لونڈی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی۔ ہاں وہی عبداللہ تیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قریش کے سرداروں میں اس کا شمار تھا اور بہت ہی دولت مند رئیس تھا، مگر عیاشی اور بدکاری میں طاق تھا، باندیاں خرید کر رکھتا اور ان سے بدکاری کراتا۔ رسول خدا سے دشمن خدا کا یہ سلوک اس لونڈی کا دل بھر آیا، کیونکہ اسلام سے اس کو بڑی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ الفت تھی، اگرچہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے اور اس نے بھی کسی کو ابھی تک اپنے ایمان کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ آقا اگر جان گیا تو مارتے مارتے بے دم کر دے گا۔ شام کو اسے پیروں کی چاپ سنائی دی، یہ چاپ ابو قیس نامی پہاڑ کی طرف سے آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، کاندھے چوڑے چوڑے تھے، چہرے سے وقار اور ہیبت ٹپک رہی تھی، کمر میں تلوار بندھی تھی اور گردن سے کمان لٹک رہی تھی۔
पुश्त पर तुर्किश भी था। वो कौन था? शेर कुरैश हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हाँ, वही हमज़ा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। एक रिश्ते से आपकी खाला का बेटा था और दूसरी भाई भी था। वो शिकार से वापस हुआ था और काबा का तवाफ़ करने जा रहा था। इसका हमेशा यही मामूल था। शिकार से वापस होकर सबसे पहले वो काबा जाता, वहाँ पहुंचकर तवाफ़ करता और फिर घर वापस आता। हमज़ा करीब हुआ तो लौंडी बोली, अबू अमारा, क्या आप लोगों में गैरत नाम को न रही कि बनी मखजूम के गुंडे मोहम्मद को इतनी आज़ादी से सता रहे हैं? हमज़ा चलते चलते रुक गया और बड़ी हैरानी से इसने पूछा, अब्दुल्ला की लौंडी, तू क्या कह रही है? लौंडी ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं आज तुम्हारे भतीजे पे क्या बीती। मोहम्मद यहीं पर थे कि इतने में कहीं से अबू जहल भी आ गया। आते ही इसने वो गालियां दी कि मैं तो सर पीट के रह गई। फिर इसी पर बस न किया, मुट्ठी भर कंकरी भी इसने इनके मुंह पर फेंक मारी। हमज़ा ने कहा, क्या ये आंखों देखी बात कह रही हो? लौंडी बोली, हाँ हाँ, मेरी इन आंखों ने देखा है और मेरे इन कानों ने सुना है। ये सुनना था कि हमज़ा गुस्से से लाल हो गया। चुनाचे लपक कर वो काबा गया और आज किसी से कोई बातचीत न की, सलाम तक न किया। पहुंचते ही वहाँ अबू जहल पर नज़र पड़ गई जो लोगों के दरमियान बैठा था। हमज़ा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और कमान संभाल कर इस ज़ोर से मारी कि इसका सर फट गया। अब क्या था, खून का फवारा जारी हो गया और पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। फिर हमज़ा ने फुंकारते हुए कहा, वो मेरा भतीजा है जिसे तूने बेवारस समझ रखा है। वो मेरा भतीजा है जिसका चेहरा गालियाँ और पत्थर खाने के लिए नहीं है। हमज़ा बहुत बारोब आदमी था। इसके गुस्से से हर एक कांपता था। वो बिगड़ जाता तो कोई बोल न सकता था। इसलिए अबू जहल ने इस खता को खुशनुमा बनाते हुए कहा, साहिब, इसने तो हमको उल्लू समझ लिया है। जो चाहता है बक देता है, कभी हमारी अक्लों पर चोटें करता है और कभी बाप दादा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस पर भी बस नहीं, वो हमारे देवताओं तक को नहीं बख्शता। फिर हमारे जितने लोंडी गुलाम हैं इन सब को वो बहकाता है। हमज़ा बोला, तुमसे ज़्यादा नादान है भी कौन कि अल्लाह को छोड़कर बेजान मूर्तियों को पूजते हो। सुन लो, मैं भतीजे के साथ हूँ। अब इस्लाम ही के लिए मेरा जीना है और इस्लाम ही के लिए मेरा मरना है। चूँकि अबू जहल कबीला बनी मखजूम से था और वहाँ इस कबीले के भी कुछ लोग मौजूद थे, इसलिए वो फ़ौरन अबू जहल की मदद के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हमज़ा, मालूम होता है कि तुम अपने दीन से फिर गए और किसी और के चक्कर में आ गए। हमज़ा ने कहा, जब इसका हक होना मुझ पर वाज़े हो गया तो फिर क्यों ना मानूं। सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल हक है। खुदा की कसम, अब मैं इससे नहीं फिर सकता। हाँ, अगर तुम सच्चे हो और कुछ बलबूता रखते हो तो रोक कर देख लो। अबू जहल ने हमज़ा का यह गुस्सा देखा तो वो डरा और समझ गया कि इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। चुनाचे साथियों से वो बोला, हटाओ, जाने दो, मैंने वाकई मोहम्मद पर बड़ा जुल्म किया। इस तरह हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरे मजमा में अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया और पूरी बेबाकी से कह दिया कि मेरा वही दीन है जो मोहम्मद का दीन है। मगर फिर लौटकर जब घर आए तो फ़िक्रमंद हुए कि क्या मैं जो कुछ कह के आया हूँ सही है? कहीं मैंने गलत बात का ऐलान तो नहीं कर दिया? कहीं मैं जज्बात की रो में तो नहीं बह गया? इसी तरह वो सोचते रहे और सोचते रहे, यहाँ तक कि आंखों आंखों में रात कट गई और वो पूरी रात जागते रहे और दुआ करते रहे, खुदाया मुझको सीधा रास्ता दिखा, मेरे दिल को करार अता फरमा। फिर सुबह हुई तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ गोया सीने के पट खुल गए, दिल को पूरा इत्मीनान हो गया और बातन नूरे यकीन से जगमगा उठा। चुनाचे वो दौड़े हुए भतीजे के पास आए और अपने मुसलमान होने की खुशखबरी सुनाई। नीज मरते दम तक दीन के लिए जान लड़ाने का अहद किया। हमज़ा के मुसलमान होने से ईवान कुफर में जल्जला आ गया, क्योंकि बातिल एक बहुत बड़े बहादुर और जांबाज सिपाही से महरूम हो गया। हमज़ा के ईमान लाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई कि इसका अंदाज़ा कौन कर सकता है। लोगों ने देखा कि उस वक़्त चेहरा मुबारक गुलाब की तरह खिला हुआ था और चांदी की तरह चमक रहा था। नीज इसी मौका पर बेख्तियार आपकी ज़ुबान से निकला, खुदाया हमज़ा को साबित कदम रख। क्योंकि हमज़ा कुरैश के सबसे बड़े पहलवान थे, इनकी बहादुरी का हर तरफ चर्चा था।
ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمر میں جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمر حشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور بااثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔